أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. حاضرین گرامی، سورہ نجم کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ سورہ نجم کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے سب سے پہلی مرتبہ سنایا تھا، اور اس سورہ کے اندر قسم تقریباً 18 ہیں، اور ان قسموں کو جو اللہ نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی سچائی، جو آپ پر اتہامات وہ لوگ لگا رہے تھے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اس سورہ کے اندر۔ اس سورہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے درس کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی پہلے ڈرانے والے انبیاء یا صحائف کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کوئی اجنبی نہیں ہے، نیا نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو انبیاء آئے ہیں، جو مشن لے کر آئے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے تھے، یہ نبی بھی اسی لیے آیا ہے۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والے، نذیر ڈرانے والا، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی یا قرآن دونوں مراد ہیں یہاں پر، پہلے ڈرانے والے انبیاء یا صحائف، صحائف صحیفہ کی جمع ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ صحیفہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا۔ داؤد علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ زبور۔ تو صحائف جو ہیں، یہ اب 4 کتابیں ہم کو معلوم ہیں، لیکن 4 کتابوں کے علاوہ دیگر انبیاء کو کچھ صحیفے ملے ہیں، اسی میں سے موسیٰ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے جو یہ قرآن لے کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں جن کو صحائف دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور ان کا کام یہی تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا الحدیث تعجبون، نہیں، ازفت الآزفہ، اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ازفت الآزفہ، آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت کو اللہ کے نبی نے کیسے بیان کیا تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی موجودگی میں قیامت کو کیسے بیان کیا؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ڈسٹینس ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے ازفت الآزفہ، قریب آ چکی ہے۔ آپ اس ڈسٹینس کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قریب سے ڈرا ہے۔ یعنی تم غافل مت رہو،
آج لوگوں کی غفلت کی حالت یہ ہے، اتنے غافل ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، جب مول صاحب ابھی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ہم کو جوانی ملی ہے۔ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ آپ اس کو دیوانی میں گزار، جوانی اس لیے ملی ہے کہ آپ اس کی قدر کریں۔ آپ کیا قدر کریں گے؟ آپ کی جوانی اگر واقعی جوانی ہے اور ایک مسلم نوجوان ہے آپ، تو اللہ نے آپ کے جوانی کی قدر کی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی ہے۔ ہم اور آپ کیا کریں؟ تو قریب سے مراد ہے ازیفت الازفہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ نے آگے فرمایا کہ اسے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو اس کو ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے، قرآن اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اہل قرآن ایک فرقہ بھی ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو حدیث کیوں کہا۔ افمن ھذا الحدیث، اللہ کو افمن ھذا القرآن کہنا چاہیے، ھذا الحدیث کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ اہل قرآن کے منہ پہ ایک بڑا تماچا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ نے کہا کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو؟ اس حدیث سے مراد، حدیث کے معنی کیا؟ بات، تو اللہ کی بات یہ قرآن ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو، ارے بے غیرت ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، تم روتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ کفار مکہ تھے جو بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، راتوں میں جگتے تھے، جیسے کہ معاف کیجیے گا آج ہمارے لوگ جگتے ہیں، وہی لفظ اللہ نے آگے استعمال کیا، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں مبتلا ہنس رہے ہو، کھیل رہے ہو۔ سامد کا ایک معنی رات میں شب بیداری کرنے والا، جگنے والا، ہنسی مذاق، رات بھر ہنسی ٹھٹا چل رہا ہے۔ تو یہ وہی مجلسیں ہوا کرتی تھی جہاں بیٹھے، جو مجلس بھی بیٹھتی تھی کہیں بھی ہو، وہ سب یہی دن بھر کا تذکرہ، ارے وہ محمد، وہ دیکھو ایسا بولتا ہے، وہ فلانی جگہ ایسا گیا، اچھا وہ فلانی جگہ مار پڑی، وہ فلانی جگہ لوگوں نے گالیاں دی تھی، یہ پورا تذکرہ ہوتا رہتا تھا اس سماج میں۔ اللہ نے اس پورے سماج کو جو ہے نا خطاب کر کے کہا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کہ تم ہی لوگ جو ہنستے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو، غفلت میں مبتلا ہو، تمہیں اپنے کل کے آنے کی خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، ارے نافرمانو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا رہے تھے تو اس وقت سارے کے سارے مشرکین، مومن تو ہیں ہی، سارے کے سارے مشرکین سجدے میں گر گئے۔ اس میں سے ایک مشرک ہے جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، کون تھا وہ؟ نہیں معلوم؟ دو روایتیں آئی ہیں، امیہ بن خلف، کون بولیے؟ امیہ بن خلف، کہ مشرکین کا سردار تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن رہا نہیں گیا اس کو، اس نے رمل اٹھایا، زمین سے مٹی اٹھایا، عائشہ پیشانی میں لگا لی، کہا یہی میرا سجدہ ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے جس میں
عتبہ بن ربیعہ کا بھی نام آتا ہے، عتبہ بن ربیعہ، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے امیہ بن خلف، اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور میں یہ سورہ جب بھی پڑھتا ہوں تو ہمارے روح اللہ صاحب کی یاد آتی ہے، اللہ غریق رحمت کرے۔ وہ ایک مرتبہ نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، جی مولوی صاحب تمہیں کافروں سے بھی بدتر جی، کافراں سجدہ کرے تمہیں کرے نہیں نا جی، یعنی ایک ایموشنلی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ سجدہ تلاوت جو ہے، یاد رکھیے مسئلے کے اعتبار سے یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ بہتری، اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر چھوٹ گیا غلطی سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور سجدہ سہو نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک سجدہ سہو کرتے ہیں، احناف جو ہے سجدہ تلاوت چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے۔ تو ایموشنلی یعنی وہ قرآن پڑھتے بھی تھے تو ان کو ایسا لگا کہ اتنی اہم آیتیں پڑھ کر کے بھی یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو سجدے کی آیت پر جب بھی آپ پہنچیں تو یقیناً سجدہ کریں، قرآن میں اس لیے تو اس آیت سے جو پیغام اور جو میسج ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت سے غافل زندگی نہیں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کو بھی ڈرایا کہ تم آخرت سے غافل مت ہو۔ سامدون کی ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے کہ یعنی کفار مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنتے تو گانے لگتے تھے، بجانے لگتے تھے، کچھ ایسا ہنگامہ اور کھیل کرتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو یہاں پر سامدون کی ایک تفسیر جو ہے یستکبرون بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن کو سننے کے بجائے اپنی گردنوں کو اکڑ کر کے چلتے تھے، کیا سننا ہے، اگنور کرتے تھے۔ یستکبرون یعنی استکبار کرتے تھے، انکار کرتے تھے یہ لوگ، تو تکبر کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑ جاتی تھیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت رونا اور جو آیات ہوتی ہیں اس پر غور کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے۔ بسا اوقات اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہانڈی میں جو کوئی چیز پکتی ہے اور جب زیادہ جوش مارتی ہے تو اسے کیسی آواز آتی ہے، ویسی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں آتی تھی جب آپ قرآن پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس اینگل سے قرآن کو پڑھتا، اس اینگل سے قرآن میں دیکھتا، اس اینگل سے قرآن میں غور کرتا؟ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس میں غور کریں، اس کو جب بھی پڑھیں تدبر کے ساتھ پڑھیں اور تفکر کے ساتھ پڑھیں۔ ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو واقعات نقل کیے گئے ہیں پچھلی قوموں کے، اللہ نے کیا فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے ان واقعات کے اندر۔ ورنہ واقعات کو ہم واقعی کی طرح ہی سنتے ہیں، قصے کہانی کی طرح سنتے ہیں، جی نہیں، قرآن کے واقعات کو، قرآن کے قصص کو عبرت کی نگاہ سے سنیں، اس سے عبرت نکالیے، اس سے نصیحت حاصل کیجیے۔ پچھلی قوموں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، دیگر انبیاء کو اس طرح سے انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے اس پر یہ عتاب، یہ عذاب نازل کیا۔ تو قرآن کے قصص، قرآن کی نصیحتیں جو ہیں وہ غور کرنے کے لیے ہیں، فکر کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرچہ تنبیہ کی ہے، لیکن آج چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو یہ تنبیہ اور یہ انذار ہم سب کے لیے ہے، آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب اس انذار کے اندر شامل ہیں
کہ اللہ نے کہا ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی ڈرانے والے، اور دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ نبی ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے، جنت سے، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ آج بھی یہی اصول اپنایا گیا ہے، آپ کو بار بار ڈرایا جائے، ڈر کر کے بھی آپ ایسے ہو جائیں ارے اب ہماری تو بخشش نہیں ہوتی، ہم تو اب بچنے والے نہیں، جہاں ڈرانا ہے وہیں خوشخبری بھی دینا، آپ کو امید دلائی جائے، آپ کو حوصلہ دیا جائے، آپ کو کبھی کبھی ایموشنل باتیں بتائی جائیں، یہ اصول ہے۔ اگر اس طرح سے نہیں سمجھایا جائے گا، اس طرح سے بات نہیں کہی جائے گی، تو آدمی کسی ایک طرف چلا جائے گا، کبھی ایک دم مایوس ہو جائے گا، ارے میں گناہ گار، میری کہاں بخشش ہونے والی۔ ایک طرف اگر صرف خوشخبری دی جائے، ارے میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، میرا بیڑا پار ہے۔ جی نہیں، دونوں کے درمیان امت کو جو ہے نا تاکید کی گئی ہے کہ ان کو اس طریقے سے سمجھایا جائے، ڈرایا جائے، تو یہ انذار اور تبشیر ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اس آیت کا جو پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اس کے ساتھ مؤمنین کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے، ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت سے غافل رہ کر دنیا میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم رہیں اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، ایک دن مرنا ہے، اس کے بعد اٹھایا جانا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جانا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اتنا احساس ہمارے اندر ہمیشہ باقی رہے، کبھی بھی ہم اس سے غافل نہ، ایک پل بھی ہم اس سے غافل نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک ہم رہیں اللہ ہمیں شعور کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔